الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی کی بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. محترم دوستوں اور ساتھیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت قرآن مجید کی مشہور آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک قانون بتایا ہے، اپنا ایک اصول بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، اور یہ آزمائش خوف کے ذریعے سے بھی ہوگی، بھوک کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے مالوں میں، جانوں میں، پھلوں میں کمی کر کے بھی ہو سکتی ہے. ہم ان مختلف طریقوں سے تمہیں ضرور آزمائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، برداشت کرنے والوں کو، کہ جو مصیبتوں پر صبر کر لے جاتے ہیں اور جب کبھی مصیبت ان کو لاحق ہوتی ہے تو وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیا کرتے ہیں. محترم دوستوں اور ساتھیوں، مصیبتیں
یہ ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا اہم موضوع ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اس کے ساتھ مصیبتیں، تکلیفیں لگی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ کسی کی زندگی میں مصیبتیں حادثات کی شکل میں آتی ہیں، تو کسی انسان کی زندگی میں یہ مصیبتیں بیماریوں کی شکل میں آتی ہیں، تو کسی کی زندگی میں یہ مصیبتیں دکھ درد کی شکل میں آتی ہیں، تو کسی کی زندگی میں یہ مصیبتیں رنج و غم کی شکل میں آتی ہیں، کسی کی زندگی میں یہ مصیبتیں تجارت اور بزنس کاروبار میں نقصان اور کمی کی شکل میں آتی ہے، کسی کی زندگی میں یہ مصیبتیں دیوالیہ کی شکل میں آتی ہیں، کسی کی زندگی میں یہ مصیبتیں حادثات اور موت کی شکل میں آتی ہے۔ بہرکیف دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے یا سمجھے کہ مجھے مصیبت نہیں پہنچتی ہے، میری زندگی میں تکلیف نہیں ہے، میری زندگی میں دکھ درد نہیں ہے، میری زندگی میں رنج و غم نہیں ہے، میری زندگی میں الجھن نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی دکھ، مصیبت، آفت آتی ہے اور جاتی ہے۔ تو آج میں چاہتا یہی ہوں کہ ان مصیبتوں کے حوالے سے جس کا تعلق دنیا کے ہر انسان سے ہے، ہر ایک شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس حوالے سے کہ قرآن اور حدیث، اسلامی تعلیمات ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہیں کہ جب کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس مصیبت کو اسے کس نظر سے دیکھنا چاہیے اور ایسی مصیبتوں میں اسے کیا کرنا چاہیے، ان چیزوں کی طرف آج انشاءاللہ کچھ باتیں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصیبتوں میں وہ سارے کردار، وہ ساری چیزیں جس کی رہنمائی کتاب و سنت میں ملتی ہیں اور آج جو ہم سننے جا رہے ہیں، کہنے جا رہے ہیں، اللہ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، مصیبتیں جب بھی کسی کی زندگی میں آئے، کسی بھی شکل میں آئے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس مصیبت کو مقدر کا فیصلہ مان کر خوشی خوشی گوارا کر لیا جائے۔ سب سے پہلی بات کہ جب کبھی کسی کی زندگی میں کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں کوئی بھی مصیبت آئے تو اسے مقدر کا فیصلہ سمجھ کر خوشی خوشی مان لیا جائے، رب کا فیصلہ جان کر خوشی خوشی منظور کر لیا جائے، قبول کر لیا جائے کہ یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے، ہمارے لیے جو مصیبت آئی ہے ہمارے سامنے، یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے ہمارے حق میں۔ میرے بھائی، رب نے ہمارے حق میں جو مصیبت کا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے ذریعے اللہ ہمارے فیصلے کا امتحان لے رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے پر یہ مصیبت نازل کی، یہ میرا فیصلہ ہے، تو میرے اس فیصلے پر میرے بندے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر ہمارے فیصلے کا امتحان لے رہا ہے، ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہے، ہمارے ضبط کا امتحان لے رہا ہے، ہمارے جذبہ عبادت و بندگی کا امتحان لے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ سمجھ کر چلو کہ یہ رب کا فیصلہ ہے ہمارے حق میں، تو پوری ہمت کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ ان مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مصیبت کوئی بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جب بھی آئے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے کہا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، کہ لوگوں سنو کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، چاہے وہ حادثات کی شکل میں آئے، چاہے وہ
بجلیوں کی شکل میں آئے، چاہے بیماریوں کی شکل میں آئے، چاہے طوفانوں کی شکل میں آئے، چاہے سیلابوں کی شکل میں آئے، چاہے زلزلوں کی شکل میں آئے، کسی بھی شکل میں آئے، وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی انفرادی زندگی میں یا تمہارے گھریلو زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہے، یہ سمجھ کر چلو اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ مصیبتیں جو بھی آتی ہیں، ان مصیبتوں کو آنے سے پہلے ہم نے لوح محفوظ میں یہ لکھ رکھا ہے کہ تمہیں یہ مصیبت آ کر رہے گی، یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ نے سورہ تغابن میں کہا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کی مرضی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی مصیبت آئے ہمیں رب کا فیصلہ مان کر تسلیم کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمیں بعد میں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، اگر وہاں نہیں جاتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں کرتا تو ایسا نہیں، یہ سارے تبصرے ختم، کچھ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ رب کا فیصلہ ہے، اسے خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، کہ رب ذوالجلال نے تمہارے حق میں جو مصیبتیں لکھ رکھی ہیں وہ آ کر رہے گی، اور اللہ نے اگر مصیبت نہیں لکھی ہے وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی مصیبت آئے تو ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اسے رب کا فیصلہ سمجھ کر منظور کر لینا چاہیے۔ اب وہ مصیبت آئے، آپ کو کتنی بھی تکلیف ہو، ہمیں کتنا بھی دکھ ہو، اس مصیبت میں ہمیں کتنا بھی ہم پر شاق گزر رہا ہو، چونکہ رب کا فیصلہ ہے اس لیے اسے خوشی خوشی قبول کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو کہ جب بھی مصیبت آئے تو رب کا فیصلہ سمجھ کر اسے خوشی خوشی گوارا کر لیا جائے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بھی مصیبت آئے ہماری زندگی میں، میرے بھائی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں حادثات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، مصائب کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں تو کبھی سیلاب آ رہے ہیں تو کہیں طوفان آ رہا ہے تو کہیں بادل پھٹ کے نیچے گر رہا ہے، حالتیں بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیفیں ہیں جس سے انسان جوجھ رہا ہے۔ تو ایسی حالتوں میں چاہے وہ بڑی مصیبتیں ہوں یا چھوٹی ہو، کوئی بھی ہو، ایسی حالت میں ہمارا جو کردار ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ پہلا یہی کہ اسے منظور کر لیا جائے، خوشی خوشی قبول کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی مصیبت آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ علماء نے لکھی ہے کہ جب بھی مصیبت آئے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مصیبت آنے پر بندہ پریشان ہوگا تو پریشانی میں اضافہ ہوگا، پریشانی میں پریشان ہونے سے پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، پریشان ہونے سے دکھ بڑھ جاتا ہے، پریشان ہونے سے مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ جب مصیبت نئی ہوا کرے، جب مصیبت تازہ ہو، جب مصیبت اول وہلہ میں آئے تب ہی صبر کر لینا، برداشت کر لینا، یہ اصل صبر ہے۔ اور تازہ مصیبت پر تازہ صبر ہو، رب کی نگاہ میں یہ صبر بہت محبوب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند الصدمة الأولى، کہ جب مصیبت کا پہلا جھٹکا لگے، جب تکلیف کا پہلا صدمہ پہنچے، اسی وقت صبر کرنا اصل صبر ہے۔ کہا جاتا ہے وقت کی حیثیت مرہم کی ہوتی ہے،
وقت کی حیثیت مرہم کی ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے صبر آ ہی جاتا ہے، بعد میں تو صبر سبوں کو آ جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب مصیبت آئے فوراً صبر کرنا، یہ کمال ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصل صبر یہی ہے کہ جیسے مصیبت آئے